الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر علي عبادة مقبولة. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. مومنین ذوی اکرام اور زائرین کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو خدمت. آپ حضرت تھوڑا سمٹ آ جائیں. حضرات، مرزا ارشاد علی بیگ مرحوم اور مرحوم مرزا منصور علی، مرحوم محمود علی، مرحوم مرزا شمیم علی، مرحوم شمشید علی ابن شمشاد علی، مرحوم سید ذوالفقار حسین رضوی ابن گلزار حسین رضوی، مرحوم نفیس جہاں بنت نقی مرزا مرحوم کنیز فاطمہ بنت نقی مرزا مرحوم، مرحوم افتخار حسین ابن سید مقبول حسین، مرحومہ سید جمیلہ فاطمہ نقوی بنت مرحوم سید محمد گرامی اشتہادی، مرحوم سید مجید الحسن ابن میر مصطفیٰ حسین رضوی، سید حسین عباس مرحوم ابن سید مجید الحسن مرحوم، وحید حیدر مرحوم ابن مجید الحسن، اختری بیگم مرحومہ بنت عبدالحسین، اور شہدائے ملت ایران ابراہیم رئیسیس تابہ سراب وغیرہ اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بلند آواز سے صلوات پڑھیں سب مل کے برابر. محمد وآلہ محمد. میرے لیے یہ بات باعث شرف ہے کہ اس نجف ہند جو بھیمپورہ میں سالانہ مجالس کے موقع پر اپنے جانے پہچانے مومنین سے ملاقات ہو رہی ہے. دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بحق اہل بیت علیہ السلام آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے
محفوظ رکھتے ہوئے صحت، سلامتی اور عافیت عطا کرتا ہے۔ آپ جیسے مولائی قدیری سامعین فضائل اہل بیت کو سن کر بولنے اور چہکنے والے جب مل جائیں تو خطیب کو بڑا سہارا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بڑے حوصلے سے ذکر اہل بیت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان مجلس ہے عظمت نجف۔ مجلس کا موضوع ہے عظمت نجف، اور میں نے اس سلسلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش ارشاد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں ذکر علی عبادت مقبولہ۔ علی کا ذکر عبادت، اور صرف عبادت ہی نہیں ہے، عبادت مقبولہ۔ عبادت نماز بہترین عبادت ہے، مگر رسول اللہ نے اس کے لیے لفظ رکھ دیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اگر نماز قبول ہوگی تب سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو اب روزہ بھی پریشان ہو کے نماز ہی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ قبول ہو تو میں قبول ہو جاؤں۔ حج کا رخ بھی نماز ہی کی طرف ہے کہ نماز قبول ہو جائے تو میں قبول ہو جاؤں۔ یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل رائے پر۔ بلند آواز سے جاری کہیے قابل فخر سامعین، اولاً تو رسول نے کہا تھا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ لیکن 21 رمضان سن 40 ہجری کے بعد پھر علی کا یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا، تو اس زیارت سے رسول نے محروم نہ رکھا، بلکہ فرمایا کہ جب چہرہ نہ ملے علی کا تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن جب حجاج خاموش رہو، کچھ نہ بولو، بس دل میں علی کی محبت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت۔ آپ دیکھیں ہم نام علی پر قربان ہو جائیں۔ آدم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ نوح بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ موسیٰ بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اگر بات پسند آ جائے گی ختم ہوتے ہوتے تو آپ بڑی دیر سے نعرہ حیدری یا علی کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت مہدی حسن بھائی جلال پوری کی خواہش ہے کہ اتنی آواز بلند سے یا علی کہیں کہ اس نجف ہند سے یا علی کی آواز عراق کے نجف تک جائے، تاکہ مولا بھی جانے میرے دیوانے، میرے چاہنے والے کہیں جمع ہوئے ہیں جو میری یاد میں میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ داؤد بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ ذوالکفل بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ اسماعیل بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں۔ سلیمان
सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाला। मोहतरम और काबिल फख्र सामीन, यानी जब कोई बुलंद करता है तो जो मेरी मजालिस ज़्यादा सुनते रहते हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ये तबरुकन पढ़ता हूँ यहाँ भी कि लुत्फ जब आने लगा गिर कर संभलने में मुझे। लुत्फ जब आने लगा, बड़ी तवज्जो रखिएगा, लुत्फ जब आने लगा गिर कर संभलने में मुझे, याली कहने की खातिर ठोकरें खाता रहा। क्या शान है हमारे मौला की, क्या कमाल है हमारे आका अली का। और उन्वान है अज़मते नजफ़े अशरफ। काबिल फख्र सामीन, आपकी समातों पर फख्र करते हुए इस उन्वान का आगाज कर रहा हूं। और एक बात याद रखें, ऐन लाम ये 3 हरफों के मजमूए का नाम है अली। अबजद के हिसाब से अली की गिनती क्या है? 110। और नमक की गिनती क्या है? नून मीम का 110। अली की भी गिनती है 110 और नमक की गिनती भी है 110। जैसे कुदरत का एक इशारा हो, अली से मोहब्बत है तो नमक हलाल हो, अली से गुस्स है तो नमक हराम हो। तवज्जो। शुगर का जो रेंज है वो भी 110 है। शुगर अगर 110 से कम है तो शुगर लो है, 110 से ज्यादा है तो ओवर है। अली की गिनती है 110, अली से मोहब्बत है तो सेहतमंद हो, अली से मोहब्बत नहीं है। और बात देखें, जो जहां है वो सुने। और माशाल्लाह आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन ये कि पिंडाल में आके सामने सुनने का लुत्फ कुछ और है। लेकिन मौजू इतना कीमती और हसास है कि जो जहां है वहां ही सुकून से सुने तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और पिंडाल में जो अब तक नहीं आ सके हैं वो आ जाएं ताकि बयान का लुत्फ हासिल कर सकें। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। जी हाँ, सवाब तो यहाँ है ही ज़्यादा। जाहिर है कि यहाँ शहजादी कौनैन फर्श अज़ा में हैं। अब ये शरफ जो भी हासिल करना चाहे, खैमों में हों या इधर उधर हों, वो फर्श अज़ाए मजलिस हुसैन आ जाए ताकि सवाब भी बढ़ जाए और फिर दूर दराज से आना भी स्वागत हो जाए। माशाल्लाह धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मैं ये भी तो कहा करता हूँ ना मजलिसों में कि ये बहरहाल मोमिनीन करते हैं, ठीक है कि फर्श अज़ा पर लोग धीरे धीरे यूँ आते हैं जैसे धीरे धीरे 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। तो इसमें खतीब का नुकसान नहीं है, वो रह के लोगों का जो आना होता है उन बेचारों ही का नुकसान होता है कि सुनी हिकायत हस्ती तो दरमिया से सुनी, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। तो आप मूड में हैं बिहम्दिल्लाह, वरना 2-4-10 मिनट तो मूड में लाना ज़रूरी होता है। लेकिन आपकी समातें मेराज कामत हैं तो मैं फ़ौरन मौजू का आगाज़ करना चाहता हूँ। काबिल फ़ख्र सामीन,
پڑھے تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ اسٹرانگ بات ہے اس لیے ضرورت سمجھتا ہوں کہ کہوں کہ ذرا خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ہے۔ بازار کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت ہے۔ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ زاد الصالحین میں دیکھیں، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں، آپ تحفۃ العوام میں دیکھیں، آپ سیستانی صاحب یا خوئی صاحب کی توضیح المسائل میں دیکھیں، جو پڑھ رہا ہوں یہ ان کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت کا ثواب بس 1 رکعت ہے۔ محلے کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت ہے۔ محلے کی جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت ہے۔ کوفے میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر نجف اشرف میں 1 رکعت کا ثواب 2,00,000 کے برابر ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ گھر میں 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت، بازار کی مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 12 رکعت، بستی کی جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت کے برابر۔ لیکن وہ عورت جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، عورت کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا 100 رکعت کے برابر ہے، اس لیے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا جامع مسجد کے ثواب کے برابر ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر ہے تو اب سر کھول کے نماز پڑھے، بیٹا ہے تو سر کھول کے نماز پڑھے۔ پورا پردہ چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جب عورت کھڑی ہو، اور یہیں پر یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ جب خدا اپنی بارگاہ میں عورت کو نامحرم نہیں، بے پردہ نہیں دیکھنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے بے پردہ ہونا کیسے نہیں؟ تو جامع مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت، مسجد کوفہ میں 1 رکعت کا ثواب 1000، مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت، خانہ کعبہ میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000، نجف میں 1 رکعت کا ثواب 2,00,000۔ یہ نجف میں ہونا تو چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ نماز پڑھتے تو 1 رکعت کا ثواب 2,00,000 کے برابر ہوتا، مگر ثواب بڑھا ہے نجف میں۔ اس کی وجہ علامہ کے باقر داماد نے اپنے شعر میں کہی، انہوں نے کہا فَاسْتَقْبَلَتُ الْوُجُوهُ شَطْرَ الْكَعْبَةِ وَالْكَعْبَةُ وَجْهَهَا وَجْهَةَ النَّجَفِ، یعنی ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ نجف اشرف ہے۔ تو کعبے کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ نجف اشرف، اور اسی لیے اس کا ثواب 2,00,000 کے برابر ہے۔ اب بزرگان محترم آپ دیکھیں کہ یہ جو نجف اشرف ہے، مرقد علی، قبر علی، 21 رمضان کو حضرت علی دفن ہوئے تھے۔ 130 سال تک حضرت علی کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب ہارون رشید اپنے کتے کو لے کر شکار کھیل رہا تھا مسلمانوں کا خلیفہ، مگر کتے کے شکار کا بڑا شوقین تھا۔ کیسے کیسے خلفاء ہوئے مسلمانوں کے، کتوں سے کھیلتے تھے۔ تو اس نے دیکھا
کہ ایک اونچائی پر ایک ہرن ہے تو اپنا کتا چھوڑا، مگر ہارون رشید کا کتا اس اونچائی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا جہاں وہ ہرن تھا. تو ہارون رشید عباسی خلیفہ بہت پریشان ہوا. بہت جا کے سن رہے ہیں نا؟ مجھے آپ کے چہرے کی شادابی اور شگفتگی سے لگ رہا ہے بہت توجہ اور بیداری سے سن رہے ہیں. ہمارے جو مومنین بھائی ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، بڑے چالاک ہیں، جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا. مثل مشہور ہے نا، جو سویا وہ کھویا. پوری انسانی تاریخ میں ایک ہمارا مولا گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن گیا. تو ظاہر ہے کہ سبھی جاگ کے سنیں گے تاکہ محروم نہ ہو ذکر عبادت لینے سے. اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا. ہارون رشید عباسی خلیفہ آگے بڑھا کہ میرا کتا اس ہرن تک نہیں جا پا رہا ہے، وہ جو ٹیلا ہے، وہ جو بلند جگہ ہے، تم بتا سکتے ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں یہ بتاؤں کہ وہ جو بلند جگہ ہے وہ قبر علی ابن ابی طالب. جو طہارتوں کا مرکز کتا نجس ہے اس لیے وہاں نہیں جا پا رہا. میرے والد چھٹے امام کو وہاں آتے دیکھتے تھے اور ان کے والد امام محمد باقر بھی قبر علی کی زیارت کے لیے آتے تھے. اور یاد رکھ تیرا یہ نجس کتا اس پاک جگہ جہاں قبر علی ہے قطعی پہنچ نہیں سکتا. اب میں آپ کی شاداب ثواب، قابل فخر ثواب کے حوالے کر رہا ہوں 4 مصرے جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر. اور بیدار ہوں، تھوڑا اور بیدار ہوں. میں ایک ایک چہرے پر نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ہماری ضرورت ہے. جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. کوئی چپ نہیں رہے گا. اور سب خوش ہوں گے. خوش ہونا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہے. اس کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شناخت بھی ضروری ہے. جنہیں خبر ہے کہ اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے ہاتھوں یہ آشکار ہوا کوئی بھی طور ہو اتنے نظر نہیں جاتے. کیا طہارت کا مرکز ہے نجف اشرف. نادر شاہ درانی نے سنا تھا کہ کوئی چیز نجف میں داخل نہیں ہو سکتی. اس نے ایک بوتل لیا جس میں شراب بھرا اور ڈھکن بند کر دیا. کہا میں چیک کروں گا شراب کو لے جا کر. شراب نجس بھی ہے، حرام بھی ہے. نادر شاہ درانی جیسے ہی نجف اشرف بیت الشرف علی کے جیسے ہی روضے کے دروازے پر پہنچا، ایک مرتبہ جیسے کوئی آواز غیبی سن رہا ہو. نادر شاہ درانی ذرا ڈھکن کھول. اب جو اس نے ڈھکن کھولا تو دیکھا شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. یہ ہے علی کی طہارت. غور کرنا ہے کیا ہے ہمارے مولا کی شان، جس کے لیے خدا ہے، جس کے لیے مرزا سلامت علی دبیر اللہ نے ارشاد فرمایا
خورشید سر شام کہاں جاتا؟ سلامت رہے، بڑے موڈ سے آپ سنیں، مجھے بڑا حوصلہ مل رہا۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو باہر جاتا ہے۔ ایک شاعر نے تھوڑا سا تبدیلی کر کے ایک مفہوم اس ربائی کو اور دیا، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے زمانے پہ جہاں جاتا ہے، مغربی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ روشنی لینے کو وہاں جاتا ہے۔ اور مرزا ببر علی انیس بھی جب نجف کے بارے میں کہنے لگے تو کہنے لگے کہ مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ دو نسخے، مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ دو نسخے، غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف۔ پھر کہتے ہیں امیر علی صلی اللہ مقامہ مغرب میں کہ مشرق میں کرو دفن اسے جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا۔ ہم کہیں بھی دفن ہو تو مولا نجف میں آپ جائیے تو وہاں غور سے مگر دیکھیے گا، جب نجف شریف ہے علی کے سرہانے دو انگلیوں کا نشان ہے، دو انگلیوں کا نشان ہے۔ یہ انگلیوں کا نشان کے ساتھ اصل میں مرہ بن قیس کا بادشاہ تھا، اس کا دربار جب سجا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد کو علی نے قتل کیا، کہا میں بدلہ لوں گا، کہا وہ تو دفن ہے، کہا کہاں دفن ہے، کہا نجف میں، کہا میں ان کی قبر توڑوں گا۔ چنانچہ ایک لشکر لے کے چلا، جب 1 میل باقی رہ گیا نجف اشرف تو لشکر کو روک دی، کہا میں پہلے جا کے چیک کروں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب جیسے ہی وہ رواق میں آیا، علی کی قبر مبارک کے سرہانے گیا تو ایک مرتبہ قبر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی اور اس کے 2 ٹکڑے اس طرح سے ہو گئے جیسے ذوالفقار۔ اب لشکر انتظار کر رہا ہے ہمارا بادشاہ اب آئے تب آئے، مگر وہاں زندہ ہی نہیں تو آئے کیسے؟ تو ہوا کیا؟ کچھ لوگ آئے، کہا بادشاہ کی خبر نے دیکھا جسم کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے، نہ وہاں کوئی آدم ہے نہ آدم ذات۔ ایک بوڑھا نظر آیا، کہا ہمارے بادشاہ کا یہ حال ہے، جسم کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا جسم کے دونوں ٹکڑوں کو توڑ لو، اگر بالکل برابر ہو تو یہ صاحب قبر علی کا کارنامہ، اس لیے کہ علی کے وار میں بھی عدل ہوتا تھا۔ بزرگان محترم، کیا شان ہے نجف اشرف کی اور کیا مرتبہ ہے نجف اشرف کا۔ جناب نوح کی کشتی جب ہشکولے لے رہی تھی تو سورہ مومنون قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 آیت نمبر 29 جناب نوح کی دعا ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار میری کشتی کو وہاں ٹھہرانا جو جگہ مبارک ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، کوہ جودی آج کا موجودہ نجف اشرف ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو مبارک قرار دیا۔ اور اب سورہ آل عمران قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 196، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو بنا ہے مکے میں جو مبارک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی جہاں دفن ہے وہ جگہ بھی مبارک، علی جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی مبارک، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ بھی مبارک۔
اولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، سب سے پہلا گھر جو بنا ہے مکے کا نام نہیں ہے، بکہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ سوال ہوا مولا یہ بتائیے مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا جہاں عین بیت اللہ ہے اسے بکہ کہتے ہیں، پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ جہاں ہے اسے بکہ کہتے ہیں۔ بکہ بنا ہے بکا سے، بکا کا مطلب رونے کی جگہ، جہاں آدم روئے وہ بیت اللہ، جہاں ابراہیم روئے وہ بیت اللہ، جہاں نوح آ کے روئے وہ بیت اللہ۔ مسلمانوں اگر رونا بدعت ہوتا تو خدا رونے کی جگہ اپنا گھر تو نہ بناتا۔ اور کیا بتانے محترم، تو نجف اشرف کے بہت سارے نام، جودی، نجف، سین، غرہ، وادی السلام، اور اب آپ دیکھیں علی جہاں دفن ہے نجف اشرف میں، میں سب سے پہلے آخری رسول، عقل اول، قلم اول، روح اول، خلق اول، وجود اول، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فلاں، اور حضرت علی نجف میں جہاں دفن ہے ایک طرف جناب آدم ہے، دوسری طرف جناب نوح ہے، بیچ میں علی۔ ایسا لگتا ہے ایک طرف جوشن کبیر ہے، دوسری طرف جوشن کبیر ہے، بیچ میں جناب علی ہے۔ تو نجف کی شان، نجف کا مرتبہ اظہر من الشمس، یہ ہمارے مولا کی آرام گاہ، جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو علی دفن، 19 رمضان کو ضربت لگی تھی صبح کو۔ سنا ذرا ایک 15 منٹ اور فضائل کو سنے بڑے تیور سماعت کے ساتھ۔ علی کا قاتل ابن ملجم گرفتار ہو کے لایا گیا۔ کیسا تھا؟ علی ہاتھ میں جام شیر لیے تھے، پینے جا رہے تھے کہ قاتل گرفتار ہو کے آیا۔ علی نے کہا بیٹا حسن میں اس وقت دودھ پیوں گا اسی طرح دودھ کا پیالہ میرے قاتل ابن ملجم کے لیے لاؤ۔ میں 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں، اس پہ مہدی حسن وائس کے لیے نہیں، اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے سب کو بولنا ہے۔ بھیا جو ادھر ہیں اور جو سب جاگ رہے ہیں بڑی توجہ سے 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ نہ کوئی نہ رسم و رواج رکھتا، بارگاہ مولا میں 4 مصرے معصوم اعظمی کے ہیں۔ نہ کوئی نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا۔ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا۔ سلوات تو پڑھ دینا اور 20 رمضان المبارک کو حضرت علی نے حسن اور حسین کو بٹھایا۔ وصیتیں ہمارے لیے تھیں، ذریعہ اپنے بیٹوں کو بنائے۔
دیکھو بیٹا تقوی الہی اختیار کرنا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، دیکھو ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا، ظالم سے نفرت کرنا۔ بیٹا دیکھو کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ حضرت علی ہم تک میسج پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ آج عالم کیا ہے؟ شہزادہ گلریز رام پوری نے کہا، یہ آن لائن مجلس جا رہی ہے، آپ جتنا بولیں گے ان کو خبر ہو جائے گی شہزادہ گلریز کو۔ وہ یہ کہتے ہیں الہی کیسا زمانہ یہ آ گیا گلریز، الہی کیسا زمانہ یہ آ گیا گلریز، میری خطاؤں پہ اب کوئی ٹوکتا بھی نہیں۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، میری خطاؤں پہ اب کوئی ٹوکتا بھی نہیں۔ اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ مرا پڑا ہوا ہے مگر نہیں ٹوکتے، کہتے ہیں کون ٹوکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے۔ دیکھ رہے ہیں فلاں شراب پی رہا ہے مگر ہم سے کیا مطلب، کون ٹوکے، کون روکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے۔ فلاں شخص کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے مگر چپ ہے، کون روکے، کون ٹوکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے۔ فلاں شخص اپنی شادی کے موقع پر بیٹے کی ناچ گانے کا بندوبست کر رہا ہے جو حرام ہے، ٹوکنا تو چاہیے مگر کون ٹوکے، کون روکے، کون بولے، کون دشمنی مول لے، کون دشمنی مول لے۔ تو دشمنی نہ لینے کی خاطر نہ ٹوکا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ امر بالمعروف کیا جا رہا ہے، نہ نہی عن المنکر کیا جا رہا ہے، جبکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ اس پہ بول دوں گے تو میری محنت سورت ہو جائے گی، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں بات کو کلیئر نہ کر سکا۔ آقا علی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا سماج اور معاشرے میں اور بستی میں اور شہر میں کوئی دشمن نہ ہو۔ اس کے لیے قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا، ظالم بھی اچھا، مظلوم بھی اچھا، اچھا بھی اچھا، برا بھی اچھا، اسی لیے تو اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن مولا کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کر کے کچھ لوگوں کو اپنا دشمن بناؤ تاکہ میدان محشر میں یہ گواہ بن سکیں کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا۔ سنیں 20 رمضان کو 4 اصحاب علی آئے ہیں، علی کے پاس بیٹھے ہیں، اسبغ بن نباتہ، عبداللہ ابن عفیف، ساسا بن سوحان، حجر بن عدی۔ سب سے پہلے اسبغ بن نباتہ نے کہا مولا دیکھیں علی زخمی ہے، اور اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں مولا آپ کا تو خود ہی اعلان ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کیا آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی؟ آقا علی نے کہا ہاں اسبغ بن نباتہ، کامیاب زندگی گزار کے تیرا مولا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی میرے دل میں 2 تمنا رہ گئی۔ مولا ارے 2 تمنا بھی رہ گئی؟ ہاں اسبغ بن نباتہ، وہ 2 تمنا یہ رہ گئی کہ میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے علم نہیں لیا گیا۔ اور اس کے بعد ساسا بن سوحان نے کہا مولا آپ کی زبان سے خود آپ کے فضائل سننے کا خواہش مند ہوں۔ تو آقا علی نے کہا وہ اسبغ بن نباتہ، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ وہ اپنی تعریف خود کرے، مگر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے تحت اجازت ہے کہ ادائے نعمت شکر رب کے لیے انسان اپنی فضیلتوں کو ظاہر کرے۔ تو سنو ساسا بن سوہان، میں آدم سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے آدم کے لیے کہا تھا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو آدم، اس درخت کا دانہ نہ کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر اے اسبق بن نباتا، اے ساسا بن سوہان، اے حجر بن عدی، اے عبداللہ ابن عبید، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی اور وہ شجر ممنوعہ یعنی وہ گیہوں کا دانہ جو منع تھا کھا لیا۔ دیکھو تمہارے مولا علی کی شان، مجھ کو کوئی ممانعت نہیں تھی مگر زندگی بھر میں نے جو کھایا کبھی گیہوں استعمال نہیں کیا۔ آدم نے گیہوں کھایا جنت گنوا دی، علی نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید لی۔ او ساسا بن سوہان، تمہارا مولا نوح سے افضل، اس لیے کہ نوح کا بیٹا جہنمی ہو گئے، کشتی پہ نہیں بیٹھا نا، حضرت نوح کہتے رہے بیٹا آ جاؤ، آج بچ نہیں پاؤ گے۔ کہتا ہے نوح کا بیٹا کنعان، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا آپ ٹینشن نہ لو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ کون علی کا چاہنے والا ہے جو اس نقطے پر چپ رہے؟ یہ بھی گمراہوں کا عجیب طریقہ ہے کہ جب نبی کو چھوڑتے ہیں تو اپنی پناہگاہ پہاڑ بناتے ہیں۔ توجہ مولا علی نے کہا ساسا بن سوہان، میں نوح سے افضل، اس لیے کہ نوح کا بیٹا کنعان جہنمی ہو گیا، اور یہ میرے بیٹے حسن و حسین کی شان کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور اے ساسا بن سوہان، میں موسیٰ سے افضل، اس لیے کہ موسیٰ نے ایک قطبی کو مارا تھا مگر جب شہر سے نکلے تو ڈر کی وجہ سے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے۔ اور یہ میری شان کہ 40 برہنہ تلواروں میں شب ہجرت سویا مگر ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں سویا جیسی شب ہجرت مجھے نہیں آتا۔ بجائے اس بچے نے آپ کی ذمہ داریاں بڑھا دی ہے نا، آپ اچھے رہیں الحمدللہ۔ سنو ساسا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ابراہیم میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کیسے؟ کیفا تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، معبود ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے کیسے مردہ کرتا ہے۔ اور ساسا بن سوہان وہ ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے خدا سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور یہ تیرا آقا علی ہے کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے ساسا بن سوہان، تمہارا آقا عیسیٰ سے افضل، اس لیے عیسیٰ کی ماں بیت المقدس اللہ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن جب ولادت کا وقت آیا عیسیٰ تو اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے زچا خانہ نہیں۔ تو وہ عیسیٰ کی شان کہ ولادت عیسیٰ کے لیے ان کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور یہ میری شان ہے کہ دیوار کعبہ میں در بنا کے میری ولادت کے خاطر اللہ نے میری ماں کو اپنے گھر بنا دیا۔ صلوات تو پڑھنا عظمت علی پر رہنا۔ عبداللہ ابن عبید
عدی کے بارے میں بھی پڑھ دوں. یہ 4 اصحاب علی پہنچے ہیں نا مزاج پرسی کے لیے، مگر حجر بن عدی ان کا تو انداز ہی دوسرا. وہ علی کے بیت الشرف میں بیٹھ کر ایک کونے میں اپنے آپ ہی علی کے فضائل سنا رہے تھے. میرا مولا جنت کا مالک ہے، میرا مولا کوثر کا ساقی ہے، میرا مولا جبریل کا استاد ہے، میرا مولا آدم کی مٹی ڈھونڈنے والا ہے، میرا مولا نوح کی کشتی کو بچانے والا ہے، میرا مولا داؤد کو لوہے قموم بنانے کی صلاحیت بخشنے والا ہے، میرا مولا ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا ہے، میرا مولا سلیمان کو حکومت کے اسرار تعلیم کرنے والا ہے، میرا مولا جھولے میں رہ کر عیسیٰ کی زبان میں گفتگو کرنے والا ہے، میرا مولا موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پہ غلبہ عطا کرنے والا ہے. دیکھتا ہوں پورا مجمع کب بولتا ہے، معاملہ بھی کسی اور کا نہیں علی کا ہے. میرا مولا بدر کا فاتح ہے، میرا مولا احد کا سورما ہے، میرا مولا احد کا سورما ہے، میرا مولا کل ایمان ہے، میرے مولا کی ایک ضربت عبادت ثقلین بہاری ہے، میرا مولا فاتح باب خیبر ہے، میرا مولا محب خدا ہے، محب رسول ہے، میرا مولا صلح حدیبیہ کا کاتب ہے، میرا مولا مبلغ سورہ برات ہے، میرا مولا غدیر کا مولا ہے، میرا مولا نقطہ دائیں بسم اللہ ہے، میرا مولا روح آیہ تطہیر ہے، میرا مولا تاج انما ہے، میرا مولا مباہلے میں نفس رسول ہے، میرا مولا وارث قرآن ہے، میرا مولا وحی ترجمان ہے، میرا مولا نماز و روزہ و حج و زکات و خمس کو زندگی دینے والا ہے، میرا مولا توحید کا محافظ ہے، میرا مولا یاسوب الدین ہے، میرا مولا دیکھتا ہوں کا بولتا ہے مولما، میرا مولا امام المتقین ہے، میرا مولا یاسوب الدین ہے، میرا مولا زمین پر رہ کر آسمان پر بولنے والا ہے، میرا مولا بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والا ہے، میرا مولا مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والا ہے، میرا مولا ابو تراب ہے، میرا مولا وہ کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا کان اذن اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا بازو جنب اللہ ہے، جس کا نفس اللہ ہے، جس کا دوست رحمت اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے. تو مولا علی کہتے ہیں حجر بن عدی، یہ 20 رمضان سن 40 ہجری کی بات، حجر بن عدی یہ کوفہ ہے اور اس طرح تم بول رہے ہو، جب معاویہ تمہیں طلب کرے گا اپنے دربار میں تبھی اسی بے باکی سے میری مدح کرو گے؟ مولا بے شک کروں گا، اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں تب بھی آپ کی محبت میں اپنے دل سے نہ نکالوں. چنانچہ 14 نفر جب کوفے سے بلائے گئے میرے شام کے حکم پر تو اس میں حجر بن عدی کا بیٹا بھی تھا. بھئی اب توجہ کر لیں تو بڑا احسان ہوگا، بڑا خصوصی توجہ. تو اس میں امیر شام کا یہ فیصلہ تھا کہ حجر بن عدی اگر معافی بھی مانگے تو انہیں معاف نہیں کرنا، قتل ہونا. لیکن 25 سال کا جو بیٹا تھا حجر بن عدی کا، حجر بن عدی نے خود ہی خواہش کی کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے. تو امیر شام کے لوگوں نے کہا تم عجیب باپ ہو، اپنے سامنے اپنے جوان بیٹے کو قتل چاہتے ہو. کہا میں اپنی شہادت سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا دین محبت علی پر برقرار تھا. اور اس کے بعد جلاد تلوار لے کے بڑھا اور اب
مولائے کائنات کا یہ غلام حجر بن عدی کا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، پڑھو۔ آج بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی حجر بن عدی، بس 2 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے ایک جملہ کا کہ آج زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اتنی جلدی نماز پڑھی ہے، اور اس لیے نماز پڑھی تاکہ ماویہ کا جلاد یہ نہ سوچ لے کہ موت سے خوفزدہ ہو کے حجر بن عدی نماز میں دیر کر رہا۔ اچھا ابھی 8-10 سال ہوا نا جب داعش والوں نے حجر بن عدی کی قبر توڑ کے ان کی میت نکالی تھی۔ 1200 سال کے بعد چہرے پہ وہی رونق، وہی تابندگی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ 4 مصرے سناؤں، ماشاءاللہ موڈ بنا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب لہد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو۔ نہیں تھوڑا اور بیداری چاہیے، تھوڑا اور توجہ دے دیں۔ ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب لہد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو۔ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لہد سے نکال۔ مسلمان بڑا خوش ہے، ہمارے فلاں رسول کے اس پہلو ہیں، ہمارے فلاں رسول کے پہلو میں یہ ہے، لیکن چھٹے امام کے ساتھ جب ان کا صحابی گیا تو کہا مولا آپ کے جد کی تو ہم نے زیارت کی، یقظان نے کہا مگر یہ رسول کے ادھر ادھر جو ہیں، تو امام صادق نے کہا میرے صحابی یقظان ٹھیک ہے دفن تو ہوئے تھے، لیکن اگر میرے جد کے ادھر ادھر کھودا جائے تو ایک طرف سلمان ہوں گے دوسری طرف ابو ذر ہوں گے۔ ارے مولا یہ کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے 70,000 نقال فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کسی کو چاہے جہاں دفن کرو وہ جہاں کا مستحق ہوتا ہے، فرشتے وہاں پہنچا۔ تو بزرگان محترم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ عبداللہ ابن عفیف جو 4 نفر آئے تھے نا ان کی تفصیلات میں روک لیتا ہوں اور اب دعا کرتا ہوں اس عظیم ترین بارگاہ میں کہ پروردگار مختلف شہروں سے اور اضلاع سے جو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، وہ خیریت سے، عافیت سے، سکون سے اپنے اپنے گھر پہنچے، اس لیے کہ کوئی باپ آیا ہوگا جس کی بیٹی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، کوئی بھائی آیا ہوگا جس کی بہن گھر پہ انتظار کر رہی ہے، کوئی چچا آیا ہوگا جس کی بھتیجی گھر پہ انتظار کر رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ بیٹی انتظار کرے باپ گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے بہن انتظار کرے بھائی گھر نہ پہنچے، خدا نہ کرے بھتیجی انتظار کرے بھائی گھر دشا کر کے نہ پہنچے۔ یہ مصیبت بس فاطمہ زہرا کے لیے تھی۔ فاطمہ زہرا انتظار کرتی رہی میرا بھیا آئے گا مگر علی اکبر نہ پہنچے، انتظار کرتی رہی زہرا میرا بابا آئے گا
مگر حسین نہ پہنچا۔ بڑی شدت سے انتظار کرتی رہی میرا چچا پاس آئے گا مدینے، مگر عباس 8 ربیع الاول کو مدینے نہ پہنچے۔ البتہ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو سورج ڈوبنے سے 2 گھنٹہ پہلے جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا۔ رومال سبھا کو رونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ 28 رجب کو جب تیرے درمیان سے نکلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، آج گودیاں خالی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تو نانا کی قبر پر پہلے جا، میں سورج ڈوبنے کے بعد نانا کی قبر تک پہنچوں گی، اور اکیلے نہ جانا، بشیر کو لے کے جانا، بشیر کو علم دے دینا تاکہ وہ محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں ہمارے آنے کی خبر دے۔ پھوپھی اماں تو آپ ساتھ نہیں چلیں گی نانا کی قبر تک؟ نہیں بیٹا سجاد۔ کہا کیوں پھوپھی اماں وجہ بتا دو؟ کہا بیٹا سجاد ابھی دن ڈوبا نہیں ہے، اجالا ہے، بھائی کو کھو کر زینب کو مدینے میں داخل ہوتے ہوئے شرم آ گئی۔ روتے رہو، کرتے رہو باتوں، قیامت کے مسائل سن لیں۔ بیٹا سجاد بھائی ساتھ میں نہیں ہے، بس اس وجہ سے شرم آتی ہے، لحاظ آتا ہے، سورج ڈوب جانے دو، اندھیرے کا پردہ ہو جانے دو، مگر بیٹا تو جاؤ، بشیر کو لے جاؤ۔ سید سجاد نے پھوپھی کے حکم کی تعمیل کی، بشیر کو علم دیا، بشیر مدینہ رسول میں آئے۔ خود سید سجاد کا ارادہ تھا کہ میں نانا کی قبر تک پہنچوں، مگر گلے کے توق سے جس کا گلا زخمی، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں سے جس کا ہاتھ زخمی، کانٹوں پر چلنے سے جس کے پیر کے تلوے زخمی، بیڑیوں سے جس کی پگڑیاں زخمی، تازیانوں سے جس کی پشت زخمی ہو، وہ قبر رسول تک بیمار سجاد نہ پہنچ سکا۔ بیچ راستے میں، قبر نبی کے بیچ راستے میں سجاد تھک کے بیٹھ گئے۔ ادھر بشیر مدینہ رسول میں آئے، علم لیے ہوئے، الا قد قتل حسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر سے روایت ہے خود ہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھولا، ایک 60 برس کی شہزادی آئی اور کہا اے شیخ اگر یہ خبر صحیح ہے تو میری گلی میں میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ مولا حسین کی بیٹی فاطمہ سغرا ہے۔ بشیر نے ہاتھ جوڑے کہ شہزادی آپ قبر رسول پر جائیں۔ پھر بشیر آگے بڑھے، دوسری گلی میں آئے، پھر وہی صدا قتل الحسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتے ہیں ایک ڈیوڑی کا دروازہ کھلا، ایک ضعیف العمر خاتون ایک 6 برس کے بچے کو لے کے نکلی، مگر اس بچے نے میرے ہاتھ میں علم دیکھا تو بڑھ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ شہزادہ رونے لگا کہ یہ تو میرے بابا 28 رجب کو لے کے گئے تھے، یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ عباس کا بیٹا فضل ہے۔ بشیر نے ہاتھ جوڑے اس بی بی کے سامنے، یعنی عباس کی ماں کے سامنے، کہ ام البنین سے کہا بی بی آپ بھی روضہ رسول پر چلیں۔ فاطمہ سغرا روضہ رسول پائیں، ام البنین روضہ رسول کی طرف چلی۔ ام البنین جب روضہ رسول پر آنی ہے تو دیکھا راستے میں ایک شخص بیٹھا۔ فاطمہ سغرا پہلو میں آئے، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اے بندہ خدا یہ قبر نبی کے راستے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی رواسی، علی کی بڑی بیٹی لٹا ہوا قافلہ لے کے آنے والی ہے، راستہ تو یہی ہے، اے بندہ خدا راستے سے ہٹ جا،
ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. فاطمہ صغرا نے ام البنین سے کہا دادی اب دوبارہ اس سے نہ کہنا کہ اٹھ جائے، اس لیے کہ اس کا چہرہ میرے بھیا زین العابدین سے مل رہا ہے. بیت مرتبہ نہیں باز میں سید سجاد نے زخمی ہاتھ بڑھایا. آجا بہن میں تیرا دیوانہ بھائی خدا سلام رکھے. پھر شہزادی روضہ رسول پانی بڑی دیر تک فریاد کی نانا میرا عباس مارا گیا. دیکھ رہا ہے اے نانا ہمیں پیاسا رکھا گیا، ہمارے سر سے چادر چھینی گئی. گھنٹوں زینب نے فریاد کی مگر ایک لفظ اونو محمد کے لیے نہیں کہا. یہ نہیں کہا نانا میری گود اجڑ گئی. زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے اونو محمد مارے گئے. نہ کربلا میں اونو محمد کو روئی زینب، نہ کوفے میں اونو محمد کو روئی زینب، نہ شام میں اونو محمد کو روئی زینب، نہ نانا کے روضے پر اونو محمد کو روئی. لیکن 2 سال کے بعد زینب جب پہلی مرتبہ اپنے گھر آئیں، اونو محمد کے حجرے میں گئیں، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، چھوٹے چھوٹے تکیے دیکھے، اونو محمد کی آرام گاہ خالی دیکھے. اب کلیجہ پھٹ گیا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی بیٹا آ جاؤ، ماں کیسے زندگی گزارے. آخری فکرہ مجلس تمام. زینب رو رہی تھی کہ اسی اسنا میں عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر آ گئے. کون بیوی ہے تو جو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ گئی؟ عزاداروں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب عبداللہ کے قدموں پر گر پڑی. ہائے کیا وقت آ گیا، میرا وارث مجھے نہیں پہچان رہا ہے. میں اونو محمد کی ماں زینب ہوں میرے وارث. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا شہزادی ذرا کربلا کی جنگ سناؤ. حسین کی جنگ زینب نے سنانا شروع کی کہ ایک مرتبہ جنگ سناتے سناتے زینب کے بازوؤں سے چادر سرک گئی. عبداللہ نے بازوؤں پر رسی کا نشان دیکھا، کانپنے لگے. زینب سے کچھ نہ کہا مگر حجرے میں آئے، تلوار لی. زینب نے دیکھا میرے شوہر کے ہاتھ میں تلوار ہے. زینب نے بھی عبداللہ سے کچھ نہ کہا. سجاد کے پاس آئی، بیٹا سجاد اپنے پھوپھا کو سنبھال. تلوار ہاتھ میں لے لیے بڑی تیز زین العابدین آئے. کا پھوپھا یہ ہاتھوں میں تلوار کیسی؟ کا سید سجاد